السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، ہم قرآن مجید کے حوالے سے ترجمے کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نئی ویڈیو لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب تک ہم نے جو کچھ کیا ہے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لیا تھا، اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کی جو صفات ذکر کی ہیں ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ اب متقیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت یہ ہیں ایمان لانے والے لوگ۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اوپر جو ہے وہ انکار کرنے والے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ایک بہت اہم صفت، جیسے متقیوں کی 5 صفات، بنیادی 5 یا 6 صفات ذکر کی تھیں، اسی طرح ان کافروں کی صفات ذکر کی ہیں کہ یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کافروں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ نظام کائنات خود نہیں بن سکتا، وہ سارا کچھ چلانے والا اللہ کی ذات ہے، انسان خود پیدا نہیں ہوا، اتنا خوبصورت اور زبردست انسان کا جو سسٹم ہے، باڈی سٹرکچر ہے، کمپلیکس سسٹم ہے، یہ خود بخود ہی نہیں بن سکتا، اور یہ کائنات خود بخود ہی نہیں بن سکتی، اتنا اچھا سسٹم نہیں خود بخود ہی چل سکتا بغیر چلانے والے کے، یہ سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، اور وہ اگر زیادہ ہوتے تو سارا نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک ہی ہے، سب طاقتوں کا مالک ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ باتیں جب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو اتنے ڈھیٹ ہیں ان لوگوں کی، اللہ نے یہ صفت ذکر کی کہ ان الذین کفروا۔ اب ترجمہ کریں گے جی ہم۔ انا ایک نیا لفظ ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو انا ہے، یہ دیکھیے جی، یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے، تو لہٰذا ہم اس نئے لفظ کو سیکھتے ہیں اور ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، قرآن مجید میں 3 قسم کے لفظ ہیں۔ ایک وہ لفظ ہے کہ جو کچھ دفعہ استعمال ہوئے، ایک وہ ہیں جو تھوڑا زیادہ استعمال ہوئے، ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوئے۔ تو ان میں سے کچھ کی ہم نے یہ تصویر بنا کے دی ہوئی ہے آپ کو، تو ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم تلاش کرتے ہیں جی، شروع سے ایسے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں جی، اور کرتے کرتے جب ہم یہاں پر جاتے ہیں تو یہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا انا، انا، انما، انما، قد، لقد، یہ 6 ہیں۔ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیے گا سننے والے افراد۔ انا، انا، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو لکھ دیتے ہیں جی ہم انا، انا، اس کے بعد ہے انما، اور اس کے بعد ہے انما۔ اب وہاں پہ دوبارہ دیکھیے انما، انما، قد اور لقد، یہ قد ہے اور یہ لقد ہے۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کا ترجمہ آپ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، تحقیق، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی کام کے یقینی ہونے کے لیے ہونے پر یہ بولا جاتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ کر لیں جی، بے شک کر لیں، آپ کی مرضی ہے، یقیناً کر لیں، بلا شبہ کر لیں، تحقیق کر لیں، کوئی بھی لفظ کا ترجمے کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ بے شک کر لیتے ہیں جی۔ الذین کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ وضاحت کے لیے، تو ترجمہ ہوگا جو، اور یہ ہے کفروا، تو کفر اس سے ہو گیا، اور یہ واو الف جو ہے یہ سب، یعنی یہ کافر ایسے سب ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، تو ان ڈھیٹ لوگوں کی اللہ نے صفت ذکر کی کہ سواء علیہم۔ سوا ایک لفظ ہے جو قرآن مجید میں کبھی کبھی استعمال ہوا ہے۔ سوا کہتے ہیں برابر ہے، برابر ہے ان پر۔ علا یہ لفظ ہے، اور آگے ہے مم، تو علا کا ترجمہ ہوا پر، اور یہ ہے مم ہوا ان، کیونکہ وہ اس انہیں میں سے کوئی لینا ہے تو ہم یہاں پہ ان لے لیتے ہیں تاکہ جملہ صحیح بن جائے۔ بے شک جو لوگ سب کے سب کفر کرتے ہیں، یعنی اتنے وہ ڈھیٹ ہیں کہ ان پر برابر ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحتیں ان کے اوپر برابر ہیں، یعنی نہ تو یہ ایمان لائیں گے، آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت کرنا بھی اور نہ کرنا بھی ایک جیسا ہے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، ایسے عجیب لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو ان لوگوں کے متعلق اب کے ذکر کیا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے،
نصیحت کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہی اس کے اثر ہوں گے. یعنی آپ جیسے عظیم انسان بھی اگر نصیحت کریں تب بھی ان لوگوں کے لیے یہ چیز برابر ہے. اللہ فرماتے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم. اب اس کے اندر لکھیے جی آ کا ترجمہ ہے کیا اور دوسرا ترجمہ ہے یا. یعنی آ کا ترجمہ اصل میں ہوتا ہے کیا، سوال کرنے کے لیے، اور جب آگے ام آ جائے نا کسی جگہ پہ دو ایک لفظوں کے بعد تو اس ام کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے یا. ام کا ترجمہ ہے یا، تو اس یا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ہو گیا یا. تو اگر ہم اس کو ڈھونڈیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھیے ماں کے نیچے دیکھیں یہ کیا اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اگر اللہ آ جائے تو کیا کی جگہ نہیں ہو جائے گا ترجمہ، لیکن اگر آگے ام آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ یا ہے. یعنی یوں دیکھیے آ کا ترجمہ ہے کیا، اور اگر آگے اللہ آ جائے تو اللہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، اور اگر آگے آ جائے ام تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یا. تو اصل ترجمہ ہے کیا، لیکن آگے اللہ آ جائے تو کیا ختم ہو کے نہیں ہو جائے گا، اگر آگے ام آ جائے تو کیا ختم ہو کے یا ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ام آ رہا ہے تو ام کی جگہ اب یہ کیا کی جگہ ترجمہ ختم ہو کے یا آ جائے گا. یہ دیکھیے ام کی جگہ ام آ گیا تو اس کا ترجمہ تبدیل ہو کے یا ہو جائے گا، کیونکہ ام کا ترجمہ بھی یا ہے. آگے ہے جی یہ لفظ نذیر سے ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ذکر ہوئی ہیں. ان میں ایک صفت ہے کہ وہ ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. اس کے لیے اللہ نے فرمایا بشیرم و نذیر. بشیر کہتے ہیں اچھے اعمال پہ خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. تو یہاں پہ نذیر سے یعنی ڈرانے والا، انذر نذر یہ ڈرانے کے معنی میں. تو آگے ہے جی ہم انہیں، کیونکہ ہے میم جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں وہ اس اور انہیں یہ ترجمہ ہے، یہاں پہ ہمیں انہیں کر لیتے ہیں. تو ترجمہ ہوا یا انہیں ڈرائیں، یا ہم کا ہوا انہیں، اور یہ بھی آگے ڈرانا کیونکہ یہ بھی نذیر سے ہے. اور لم کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے ولضالین میں لا پڑھا تھا تو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لم بھی ہے ان چار حرف میں جن کا ترجمہ ہے نہیں. تو لم کا ترجمہ ہے نہیں. تو یہ ہوا یا انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں. دوبارہ دیکھیے یہ ختم کرنے لگا ہوں. یا انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. یعنی آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، آپ جیسی عظیم شخصیت بھی انہیں نصیحت کرے، انہیں عقل بھی ہو، سمجھ بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، تب بھی اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون. لا کا ترجمہ ہوا نہیں، یؤمنون یہ ایمان سے، اور واو نون سے ہو گیا سب، تو ترجمہ ہوا سب ایمان نہیں لائیں گے. تو ترجمہ ہوا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ سب کے سب ایمان نہیں لائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.